اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک حسین دوشیزہ کے پھلویری کے داغ دور ہو گئے۔ کرامات بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، راحت القلوب میں ہے کہ ایک دن حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک بڑھیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت اس کے نزدیک تشریف لے گئے اور پوچھا، تیرا کیا حال ہے؟ بڑھیا نے عرض کی، یا حضرت، آج 20 سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ میرا لڑکا گھر سے غائب ہو گیا ہے، معلوم نہیں کہ زندہ ہے یا مردہ۔ اس کی جدائی نے مجھے زندہ درگور کر رکھا ہے۔ بابا صاحب نے مراقبہ کیا اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر فرمایا، جا تیرا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ بڑھیا خوش خوش گھر کی طرف چل دی۔ ابھی گھر بھی نہ پہنچی تھی کہ اس کا فرزند اسے راستے میں ہی مل گیا۔ بڑھیا نے اسے گلے لگا لیا اور خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے گھر لے گئی۔ پھر اس سے پوچھا کہ اتنا عرصہ تو کہاں رہا اور یہاں کیسے پہنچا؟ نوجوان نے بتایا کہ میں یہاں سے 1500 کوس کے فاصلے پر تھا۔ آج یکا یک میرے دل میں تم سے ملنے کی زبردست تڑپ پیدا ہوئی۔ چونکہ ایسی کوئی صورت ممکن نہ ہو سکتی تھی، مایوس ہو کر قریب کے ایک دریا کے کنارے کھڑا ہو کر رونے لگا۔ ناگہاں نورانی صورت کے ایک خرقہ پوش بزرگ وہاں نمودار ہوئے اور پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ میں نے اپنی دلی کیفیت بیان کی تو فرمایا، اگر تو گھر پہنچ جائے تو کیسا رہے؟ یہ بات مجھے نہایت دشوار گزار معلوم ہوئی۔ اتنے میں انہوں نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کر اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولیں، اپنے آپ کو گھر کے دروازے پر پایا۔ بڑھیا سمجھ گئی کہ یہ بزرگ حضرت بابا صاحب ہی تھے۔ حضرت کی خدمت میں پہنچ کر قدم بوس ہوئی اور بے حد و حساب دعائیں دیں۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن حسن قوال بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، بہت خرچ اٹھے گا، کچھ عنایت فرمائیے کہ اس فرض سے بخوبی عہدہ براں ہو سکوں۔ حضرت نے فرمایا، میں ایک درویش ہوں اور مال دنیاوی کا درویشوں کے پاس کیا کام؟ حسن قوال نے اصرار کیا کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرمائیے، میرے لیے وہی دنیا جہان کی دولت کے برابر ہوگا۔ ایک اینٹ آپ کے پاس پڑی تھی، بابا صاحب سرکار نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اچھا یہ اینٹ لے جاؤ۔ حسن قوال نے فوراً وہ اینٹ اٹھا لی، دیکھا تو وہ اینٹ سونے کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ حضرت کو دعائیں دیتا ہوا گھر پہنچا اور نہایت دل جمعی سے بیٹی کی شادی کی۔ جواہر فریدی میں ہے کہ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید محمد نیشا پوری 2-3 آدمیوں کے ساتھ ایک دفعہ گجرات سے دہلی آ رہے تھے۔ سب بے ہتھیار تھے۔ راستے میں ایک جنگل سے گزرتے ہوئے ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ مایوسی کے عالم میں انہوں نے بابا صاحب کی طرف رجوع کیا اور رب اکبر کے حضور التجا کی کہ ہمارے شیخ کی مدد ہمارے شامل حال کر دے۔ یکا یک ڈاکوؤں نے تلواریں پھینک دیں اور ان لوگوں سے معافی کے خواستگار ہوئے۔ محمد نیشا پوری کا بیان ہے کہ یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ خواجہ احمد سیوستانی حضرت بابا صاحب سرکار کے ایک مرید تھے جو آپ کے غسل اور وضو کے لیے پانی لایا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دن میری کمر میں سخت درد تھی، اس لیے پانی نہ لا سکا۔ بابا صاحب نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ کیا سبب ہے، آج تم پانی نہیں لائے؟ میں نے عرض کی کہ کمر میں درد کی وجہ سے چلنا پھرنا دوبر ہے۔ آپ نے میری پشت پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ پانی لاؤ۔ میرا درد پشت یعنی کمر کا درد آنن فانن دور ہو گیا اور اس کے بعد میری کمر میں کبھی درد نہیں ہوا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت بابا صاحب سرکار رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لے گئے اور خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ خواجہ صاحب کے پاس ایک حسین کنیزہ تھی
جس کے ماتھے پر برس کے بدنما داغ تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس داغ کے دور ہونے کے لیے کئی بار بارگاہ خدا بندی میں التجا کی، لیکن ہر بار حکم ہوا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ بابا صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے قیام کے دوران میں خواجہ صاحب نے کنیز کو حکم دیا کہ وہ آپ کو وضو کرانے کی خدمت انجام دیا کرے۔ ایک دن کنیز بابا صاحب سرکار کو وضو کرا رہی تھی کہ آپ کی نظر اس کے ماتھے پر پڑی۔ اس کے ماتھے کے بدنما داغ دیکھ کر آپ کی طبیعت بہت پریشان ہوئی اور بارگاہ خدا بندی میں دعا مانگی کہ الہی اس عورت کے ماتھے کے داغ دور کر دے۔ حق تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس کنیز کے ماتھے کا داغ دور ہو گیا۔ خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ فرید کی دعا کیسے رائے گاں جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیری ہر مراد پوری کروں گا، کیونکہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔